السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين قال رب أنا يكون لي غلام اس نے کہا ربی اے میرے رب انا کا کیسے یکون ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا وقد حالانکہ تحقیق بلغنی الخبر پہنچا مجھے بڑھاپا وامرآتی اور بیوی میری آخر بانجھ ہے قال اس نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء اس نے کہا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو دیکھیں کیا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی یحییٰ علیہ السلام کی بیٹے کی، تو زکریا علیہ السلام کی عمر جو تھی اس وقت 120 سال تھی جو روایت سے پتہ چلتا ہے، اور ان کی بیوی کی عمر 88 سال تھی، 88 سال تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کو بیٹے کی بشارت ملی تو زکریا علیہ السلام اپنے بڑھاپے کی حالت اور اپنی بیوی کی حالت کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے میرے رب میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو بڑھاپا آ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، وہ تو ساری عمر بانجھ رہی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایسا سوال کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اپنی حالت دیکھ رہے ہیں اور اپنی وائف کا بھی ان کو حال پتا ہے تو اس سے وہ تعجب کر رہے ہیں، تعجب کی وجہ سے وہ ایسا بول رہے ہیں کہ ظاہری ایسا اسباب تو نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر کیسے ہوگا بیٹا؟ تو فرشتے جو زکریا علیہ السلام سے مخاطب ہیں، یعنی کہ جو فرشتہ زکریا علیہ السلام سے مخاطب تھا وہ کہنے لگا، تو اس نے کیا کہا فرشتے نے؟ اسی طرح کذالک اللہ یفعل، اسی طرح ہوگا، یعنی کہ اس فرشتہ کہتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے، وہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرنا چاہتا ہے کسی چیز کا تو کائنات کی کوئی بھی چیز اس کو نہیں روک سکتی، وہ کام پھر ہو کر رہتا ہے۔ فعال لما یرید، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ تو پھر ہو کر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو انسان مایوس ہو جاتے ہیں، بھلے ہی اولاد کے حوالے سے مایوس ہیں یا دنیا کے کسی اور معاملے کی وجہ سے وہ مایوس ہیں، ان کے لیے یہاں پہ خوشخبری ہے کہ تمہارا رب تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، بس اس کو تو ارادہ کرنے کی دیر ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بس تم مانگو۔ نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 41۔ قال رب اجعل لی آیہ، اس نے کہا اے میرے رب
रब्बी रब्बी ए मेरे रब, इजअल बना ली मेरे लिए आया कोई निशानी। कौला कहा, आयतु का निशानी तेरी, अल्लाह ये है कि नहीं तुकल्लिमन नासा तू कलाम करेगा लोगों से, सलासत अय्याम 3 दिन, इल्ला रमजा मगर इशारे से, वज़कुर रब्बका कसीरा और तुम याद करो अपने रब को बहुत ज्यादा, वसब्बिह बिलअशी वल इब्कार और तस्बीह करो शाम के वक्त और सुबह के वक्त। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कहते हैं कि या रब मेरे लिए कोई निशानी बना दे। अब जो ज़करिया अलैहिस्सलाम या निशानी मांग रहे हैं कि मेरे लिए बेटा होगा, इसके लिए अल्लाह ताला मुझे कोई निशानी दे दे। तो यहाँ जो निशानी मांग रहे हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो निशानी मांग रहे हैं ताकि उनके दिल को तसल्ली हो जाए, दिल मुतमईन हो जाए उनका। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा था कि ए रब आप मुर्दों को कैसे जिंदा करोगे, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, अवलम तुमिन, क्या तुम्हारा ईमान नहीं है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था वलकिन लियतमइन्ना कल्बी, ताकि मेरा दिल जो है वो मुतमईन हो जाए, इसलिए मैं निशानी मतलब मांग रहा हूँ। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो भी तो इंसान होते हैं ना, उनके अंदर भी जज्बात होते हैं, इसलिए वो जो है इस तरह से निशानी का मुतालबा कर रहे हैं, और यहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम भी निशानी का मुतालबा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। क़ाल आयतुका, फरमाया निशानी तेरी, अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासत अय्याम, ये है कि तुम नहीं कलाम करोगे लोगों से 3 दिन मगर इशारे से, इल्ला रमजा। तो या तो फरिश्ते फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि निशानी ये है कि तू 3 दिन तक लोगों से बात नहीं कर सकेगा। हालांकि देखे बोलने की कुव्वत है, ताकत है, जबान दी है अल्लाह ताला ने, गूंगे नहीं है वो, अच्छे भले हैं, लेकिन निशानी के तौर पर अब क्या कहा जा रहा है कि तू 3 दिन तक बात नहीं कर सकेगा, बोल नहीं सकेगा। ये निशानी दी जा रही है, इल्ला रमजा, सिवाय इशारे के, सिर्फ इशारों से बात करेंगे अब वो 3 दिन तक। इशारे किस तरह से रमजा, आंखों के इशारों से या हाथ के इशारे से या सर के इशारे से, इस तरह से बात करेंगे। फिर फरमाया वज़कुर रब्बका कसीरा, और तुम याद करो अपने रब को बहुत ज्यादा, कसरत से अपने रब को याद करो, वज़कुर रब्बका, बहुत ज्यादा जिक्र करो अल्लाह ताला का। अब इतनी बड़ी नेमत मिल रही है, एक मौजज़ा हो रहा है, इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला उनको बेटा अता कर रहे हैं। तो ऐसे में अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि इस नेमत पर मिलने पर कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए, कसरत से वो अल्लाह ताला का जिक्र करें। और जिक्र के साथ साथ क्या फरमाया, तस्बीह करो अपने रब की, वसब्बी बिल अशी वल इब्कार, और तस्बीह करो अपने रब की, कब तस्बीह करो, बिल अशी कहते हैं शाम का वक्त, यानी कि दिन का पिछला पहर, वो कब होता है, सूरज गुरूब होने से पहले, और वल इब्कार दिन के पहले पहर, सूरज तुलू होने से पहले पहले। और ये जो 2 वक्त है ना, बिल अशी वल इब्कार, ये दोनों वक्त खास तौर पर अल्लाह ताला को याद करने के, अल्लाह ताला का जिक्र करने के हैं, जिक्र और अज़कार के हैं, तस्बीह करने के अल्लाह ताला की। सूरह अहज़ाब में भी आता है, क्या आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहू बुक्रतन व असीला, यानी कि सुबह और शाम की जो तस्बीह है और अल्लाह ताला का जिक्र है, इसमें कुरान मजीद में जगह जगह इसकी जो है ताकीद आई है, इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है, इसलिए हमें पाबंदी के साथ ये अज़कार करने चाहिए, पढ़ने चाहिए। और हदीस से भी हमें इनकी फजीलत पता चलती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलामों को आज़ाद करने से ज्यादा पसंद है, जो नमाज फजर से तुलुए आफ्ताब तक अल्लाह का जिक्र करते हैं। और मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना 4 गुलामों को आज़ाद करने से ज्यादा पसंद है, जो नमाज असर से गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो सोचे कितनी ज्यादा फजीलत है इस वक्त के जिक्र और अज़कार और अल्लाह ताला की तस्बीह की। तो ये हमें, हमारे अंदर ये चीज की पाबंदी आनी चाहिए, ठीक है। और जिक्र भी करना है और तस्बीह भी करो, दोनों का हुक्म है। और ये जो औकात हैं सुबह और शाम के, इनमें ये जिक्र और तस्बीह करना, इन औकात में इनकी फजीलत ज्यादा है बनिस्बत दिन के बाकी हिस्से में जिक्र और अज़कार के। मतलब ये अफजल वक्त है, बाकी वक्त भी कर सकते हैं लेकिन ये बेहतरीन अफजल वक्त है, ठीक है। क्योंकि इंसान देखो जब दिन की शुरुआत करेगा और अल्लाह का जिक्र और अज़कार करेगा, अल्लाह की तस्बीह करेगा, और जब दिन खत्म हो रहा है
رات کے آغاز ہو رہا ہے اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تو باقی کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا پھر دن کا اور رات کا، اس میں بھی تو پھر اللہ تعالیٰ یاد رہے گا نا اسے آٹومیٹیکلی، کیونکہ شروعات اور آخر اسی سے کر رہا ہے. تو اس کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، اور زکریا علیہ السلام کو بھی اسی چیز کے لیے کہا جا رہا ہے. اور تسبیح کیا ہوتا ہے؟ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پاک قرار کرنا، پاک قرار دینا ہر نقص سے کہ اللہ تعالیٰ کامل ہے. اور کیا ہوتا ہے تسبیح؟ مخلوق کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار کرنا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا تو کچھ بھی نہیں. اور تسبیح جو ہے قولی بھی ہوتی ہے اور فعلی بھی ہوتی ہے، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں دونوں طرح انسان تسبیح کر رہا ہوتا ہے، قولی بھی اور فعلی بھی. اس لیے ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے اور جگہ پہ کہ نماز کے لیے تسبیح ورڈ بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یا فرشتے کیا فرمایا کہ اپنے رب کی صبح شام تسبیح کرو. تو اس آیت سے ہمیں کیا کیا چیزیں پتہ چلی، ذرا اس میں ہم غور کرتے ہیں. پہلی بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہمیں نعمتیں پانی ہیں تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کرنا چاہیے، کثرت سے اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے انعامات جب ہم پر ہو جائیں تب بھی ہمیں کثرت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انعامات کے ہو جانے پر، نعمتیں پانے پر، کامیابی پانے پر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں لگ جائے ہم، پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے ہم. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کیا ہوتا ہے، کوئی کامیابی ہو، کوئی نعمت ملے تو انسان کیا کرتا ہے، اس طرح کے پروگرام کرتا ہے، اس طرح کی پارٹیز کرتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بس نافرمانیاں ہی ہوتی رہتی ہیں، ہے نا، شور شرابہ، ناچ گانا اور بیکار کی چیزیں. تو یہ سب نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور زیادہ لگ جانا ہے، اور زیادہ اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اور زیادہ اس کا ذکر اور تسبیح کرنی ہے نعمتوں کے ملنے پر. ٹھیک. اور کیا بات پتہ چل رہی ہے اس آیت سے کہ صبح شام کے وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اور حمد و ثنا کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، وہ بھی کرتے تھے. اور ہمیں سنت سے بہت ساری دعائیں بھی پتہ چلتی ہیں جو اس وقت میں مخصوص ہیں، وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور یاد نہیں ہے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ان کو، تو وہ پڑھنا چاہیے ہمیں. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم پابندی سے پڑھیں گے ان کو تو کیا ہوتا ہے، ہمارے دن اور رات دونوں کے دونوں خیر و برکت والے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر انسان کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیتا ہے، اور طرح طرح کے نقصانات سے، مصیبتوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت میں؟ یہ جو ابھی آیتیں پڑھی ان میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس کا رد ہے. یہ جو عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں الہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا رد ہے. ان کو یہاں بتانا مقصود ہے کہ اللہ تو اپنی کائنات میں اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا ہے، معجزات ہوتے رہتے ہیں، جیسے زکریا علیہ السلام کو اتنے بڑھاپے میں اب یحییٰ علیہ السلام مل رہے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو ہیں دلیلیں ہمیں ملتی رہتی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل ہے کہ انہوں نے بن باپ کے ان کو پیدا کیا. وہ الہ نہیں ہے، کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہے. پھر اور کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس آیت سے؟ کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر پورا یقین رکھنا چاہیے. کوئی بھی حالات ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی قدرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ انسان جب اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے، اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کے مطابق بندوں سے معاملہ کرتا ہے. جیسے کہ حدیث قدسی ہے نا ایک، اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اسی طرح سے اس سے پیش آتا ہوں. تو انسان کے گمان کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب انسان اللہ کی رحمتوں کو یقین کے ساتھ امید رکھتا ہے تو اللہ پھر اس امید کو پورا کر دیتے ہیں. لیکن اگر شک ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری بات پوری کرے گا نہیں کرے گا، تو پھر اللہ بھی ایسے انسان کو پھر چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو پورا یقین، پختہ ایمان یہ بہت ضروری ہے. چلیے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 42 پہ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے، استفا کی، چن لیا تجھے، وطہرا کی، اور پاک کیا تجھے، واستفا کی، اور چن لیا تجھے، علی نساء العالمین، عورتوں پر تمام جہان کی.
اب فرشتے مریم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور یہاں اسپیشلی فرشتے یہاں مراد ہے جبریل علیہ السلام، کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو کیسے چنا؟ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے چنا؟ دیکھیں پہلے، سب سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی آیتوں میں کہ عورت ہونے کے باوجود ان کو ہیکل کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، جبکہ اس سے پہلے ایسی کوئی روایات نہیں تھی کہ کوئی عورت ہیکل میں رہے اس طرح سے، تو ان کو اس کے لیے چن لیا، پھر ان کو عبادت کے لیے چن لیا، دین کے لیے خالص کر لیا، پھر ان کو کیسے چنا کہ ان کو خاص رزق عطا کیا، ان کو بہترین اخلاق سے نوازا، ان کو دینی علم بھی دیا، اور ان کو کرامات بھی عطا ہوئی، بغیر باپ کے ان سے بیٹا پیدا ہوا، اور پھر آگے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی برات بھی کرائی تھی جب یہودیوں نے ان پر الزام لگایا تھا، تو اس طرح سے وہ چن لی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا بے شک اللہ نے چن لیا تجھے، اور چننے کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ وَطَهَّرَكِ، اور پاک کیا تجھے۔ اب پاک کس طرح کیا؟ گناہوں سے پاک کیا، برے اخلاق سے پاک کیا، دینی لحاظ سے پاک کیا، مردوں کے چھونے سے پاک کر دیا، عزت اور عصمت کے لحاظ سے پاک کر دیا، مطلب ہر لحاظ سے ان کو پاک کر دیا۔ اور دوسری بات، امپورٹنٹ بات، کہ جو یہ یہودی جو یہ عیسائی لوگ ہیں جو ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، ہے نا، چرچوں میں دیکھتے ہیں نا کہ مریم علیہ السلام کی بھی مورتی ہوتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مورتی ہوتی ہے اور اس کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جو ہے ان کو اس کفر اور شرک سے بھی پاک کر دیا، اور جو یہودی مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے والے تھے اس سے بھی پاک کر دیا، ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں سے پاک کر دیا، اس لیے یہ بات آئی ہے وَطَهَّرَكِ، اور پاک کیا تجھے۔ اور پھر فرمایا دوبارہ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور چن لیا تجھے عورتوں پر تمام جہان کی۔ پہلا چننا، پہلا جو ابھی ورڈ آیا تھا پہلا، یعنی کہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ان انعامات کے لیے جو مریم علیہ السلام کو ملے، جو ابھی میں نے بتائے، اور یہ دوسرا استفا ہے علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر ان کو چن لیا، یعنی کہ تمام جہان کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو پریفر کیا، ان کو ترجیح دی، فضیلت دی، اور تمام جہان کی عورتوں پر مطلب اس زمانے کی، مطلب اس دور کی عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں سے جو کامل ہوئی ہیں وہ ہیں آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھی، اور مریم علیہ السلام بنت عمران، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ کامل ہوئے، یعنی کہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سب جانتے ہوں گے انہیں، جو فرعون کی وائف تھی، بہت ہی نیک عورت تھی، مومن عورت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ زندگی بھر جو ہے فرعون کے ساتھ تو رہی، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا اپنے دین پر، بھلے ہی ان کو کتنا بھی ٹارچر کیا گیا، کتنی بھی انہوں نے مشکلیں سہی، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے ایمان کو کمپرومائز نہیں کیا۔ فرعون کے ساتھ رہنے کی سوچیے، وہ کتنا ظالم بادشاہ تھا، کس طرح وہ ٹارچر کرتا تھا بی بی آسیہ کو، اور آخر میں کس طرح ان کو ٹارچر کر کے اس نے مار بھی دیا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جو ہے ڈیزرٹ میں لے جا کر ان کے اوپر سینے پہ پتھر رکھ دیا، بھوکا پیاسا، اسی حالت میں ان کی جان نکل گئی۔ لیکن جب جان بھی نکل رہی تھی تو کیا دعا کر رہی تھی وہ؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ یا رب مجھے اپنے پاس جنت میں گھر دے۔ تو سوچیں اس وقت بھی، حالانکہ دیکھیں کتنی امیر لیڈی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، دنیا کی ساری رونقیں، زیب و زینت کی وہ مالک تھی، لیکن اس سب کو ٹھکرا دیا انہوں نے، کس کے لیے؟ دین کی خاطر۔ تو ان کی لائف سے جو ہے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ایک عورت اپنے دین، اس میں کیا سبق مل رہا ہے مینلی، جو پچھلی بار سوال بھی شاید آپ میں سے کسی نے کیا تھا، تو ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ایک عورت اپنے دین کو مرد کے حوالے نہ کرے، کہ میرا شوہر مجھے حجاب نہیں کرنے دیتا، نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو اس لیے میں یہ سب کام نہیں کرتی، میں اپنے شوہر کی بات مانتی ہوں۔ شوہر کی اطاعت تو کرنی ہے، ان سے حسن سلوک رکھنا ہے، کرنا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو پہلے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے پہلے، پھر اس معاملے میں شوہر پیچھے آ جائیں گے جب اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ چلیں
تو یہ چنی ہوئی عورت تھی مریم علیہ السلام اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس میں حضرت آسیہ ہیں اور مریم علیہ السلام ہیں، ان کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ملتا ہے. اور دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی فضیلت ان عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی سب کھانوں پر ہوتی ہے. اب یہ سرید کیا ہے؟ عربوں میں جو ہے یہ ایک اسپیشل ڈش ہوتا تھا، مرغوب کھانا ہوتا تھا. کیسے بناتے تھے وہ لوگ؟ گوشت سے، شوربہ سے، روٹی کو ملا کر بنایا جاتا تھا اور یہ بہت ہی اسپیشل ڈش ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کیسے بتائی؟ جیسے سرید کی فضیلت باقی سب کھانوں پر. اور ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام جہان کی عورتوں میں سے تمہارے لیے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خوالد اور فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں. تو ان سب حدیثوں سے ہمیں 5 عورتوں کا نام ملتا ہے جن کی فضیلت سامنے آتی ہے، اور یہ پوری انسانیت میں افضل ترین عورتیں ہیں. اور ان عورتوں کے افضل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ان کی خوبصورتی، ان کا مال دولت؟ نہیں نا. اس کی وجہ تھی ان کا دین، ان کا اخلاق، ان کا اعلیٰ صفات، ان کا تقوی، پرہیزگاری، ان کا پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے شدید محبت. اس وجہ سے وہ افضل تھی. تو ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ کہ ہمیں بھی آخرت میں اللہ کے مقربین میں ہونا ہے. اگر فضیلت پانی ہے تو ہمیں جو ہے اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنا دین کیسا کرنا ہے؟ ان خواتین جیسا کرنا ہے. ان کو اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کہ آج کے جو چل رہا ہے ان جیسی عورتوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں. یہ ہماری رول ماڈلز ہیں. ان کو جو ہے مثال بنائے اور ان کے جیسا ہم اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 43. یا مریم، اے مریم، اقنتی، ہمیشہ اطاعت کر، لربکی، اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کر، ورقعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، ساتھ رکوع کرنے والوں کے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کہ اے مریم اقنتی، اقنتی ہمیشہ اطاعت کر اپنے رب کی. اقنت قنوت سے ہوتا ہے. قنوت کیا چیز ہے؟ ایسی اطاعت جس میں تسلسل ہو اور خشوع اور عاجزی بھی ہو. یعنی کہ خشوع اور عاجزی کے ساتھ مسلسل دوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے مریم اقنتی، اپنے رب کے لیے مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا، اس کے ہر حکم کو ماننے والی بن جا. واسجدی، ورقعی، اور سجدہ کر اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب دیکھیں سجدہ کی بات پہلے آئی ہے اور رکوع کی بات بعد میں آئی ہے، کیونکہ سجدے کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندہ. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اب مریم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام دے رہے ہیں، ان کا مرتبہ اتنا بلند کر رہے ہیں، اتنی زیادہ نعمتوں سے ان کو نوازا، اور اتنا سب کچھ ملنے کے بعد انسان کے اندر تھوڑا بہت عجب بھی آ سکتا ہے. تو یہ عجب نہ آئے ان کے اندر تو کیا طریقہ بتایا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، عاجزی انکساری اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کی خوب اطاعت کرو دوام کے ساتھ، اور خاص طور پر سجدوں کا اہتمام کرو اور رکوع کا بھی. ابھی آپ نوٹ کریں گے ان ساری چیزوں میں کیا چیز کامن آ رہی ہے. اقنتی، سجدہ کر، رکوع کر، ان ساری چیزوں میں کیا کامن ہے؟ عاجزی، انکساری، ہمبلنس. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمارے اندر بھی آنی چاہیے. اور اسپیشلی یہاں جو مینشن ہوا ہے ورقعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، اس سے کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، اس کا یہ مطلب ہوا نا. اب کس طرح پڑھتی تھی یہ واللہ اعلم، ہو سکتا ہے کہ حجاب میں رہ کر ہیکل میں جماعت میں نماز پڑھنے کا کوئی انتظام ہو ان کے لیے. تو اس آیت سے ہمیں کیا کیا پتا چل رہا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق دے، ہم سے کوئی دین کا کام لے، اللہ تعالیٰ کوئی دین کی خدمت کرا لے ہم سے،
تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا ہے، اور بھی زیادہ ہمیں اس کا شکر گزار ہونا ہے، اور اپنے اندر عاجزی لانی ہے، ہمبلنس پہ لانی ہے، نہ کہ فخر ہو جائے، غرور ہو جائے اور ہم عجب کا شکار ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ تو نعمتوں کے بدلے ہمیں کثرت سے اور زیادہ اپنی عبادتیں بڑھانی ہے اور اپنے اندر ہمبلنس لانی ہے. اور کیا پتہ چل رہا ہے کہ عورتیں بھی جماعت میں نماز پڑھ سکتی ہیں. منع نہیں ہے عورتوں کو کچھ جماعت میں نماز پڑھنا اگر اس کی فیسلٹی اویلیبل ہو تو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اجتماعی طور پر جو عبادتیں ہوتی ہیں یا مجلسیں ہوتی ہیں اجتماعی جس میں اللہ کی بات ہوتی ہے اور اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ان کی اپنی فضیلت ہوتی ہے زیادہ. چلیں نیکسٹ آیت 44 پہ آ جاتے ہیں. ذالک من انباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں اسے الیک طرف آپ کے، وما کنت لدیہم اور نہ تھے آپ پاس ان کے، اذ یلقون جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم کلمے اپنی، ایہم کون ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا مریم کی، وما کنت لدیہم اور نہ تھے آپ پاس ان کے، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے. اس کا ترجمہ اب دیکھیں، جو بھی واقعات ابھی ہم نے پڑھے، بی بی حنا کی باتیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب غیب کی خبریں ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کرتے ہیں ان خبروں کو طرف آپ کے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم آپ کو وحی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، یہ تو غیب کی خبریں ہیں. اور وحی کے ذریعے یعنی خاص طریقے سے، وحی کہتے ہیں خفیہ اشارہ، تو خفیہ اشارے سے یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچائیں. ان کو معلوم نہیں تھی پہلے سے، بعد میں پتہ چلی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائیں. تو فرمایا اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کے گروہ کے پاس نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنی کلمے ڈال رہے تھے کہ ان میں سے مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا. آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. اب دیکھیں مریم علیہ السلام ہم دیکھ چکے نا کہ پہلے تو جب ان کی اماں ان کو لے گئی ہیکل تو کسی نے نہیں ایکسیپٹ کیا رکھنے کے لیے وہاں پہ، لیکن جب ان کو مریم علیہ السلام کی اہمیت پتہ چلی تو پھر ہر کوئی جھگڑنے لگا کہ میں کفالت کروں گا، میں پالوں گا، میں رکھوں گا. تو اس بات پہ پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے قرآن اندازی کی کلمے ڈال کر، قلم ڈال کر اپنی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں. آپ کو تو یہ باتیں پتہ نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے یہ سب خبریں آپ کو دی ہیں. تو اس آیت سے بہت امپورٹنٹ باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. اگر ہم غور کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کوئی گھڑا ہوا کلام نہیں ہے جیسے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے مشرکین مکہ. اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سب سچی باتیں ہیں جو وحی کر کے، وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھیں. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پہلی بات تو یہ بات پتہ چل رہی ہے. پھر دوسری امپورٹنٹ بات جو پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کے سوا پوری کائنات میں کوئی اور عالم غیب نہیں ہے. سورہ نمل آیت 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے نہیں جانتا جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ کے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں جو غیب کو جانتا ہو. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم غیب نہیں تھے. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. اور کیا پتہ چلا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے جب یہ سب ہو رہا تھا. لیکن کچھ مسلمان کیا سوچتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں ہمیشہ سے لے کے ہمیشہ تک. تو یہ جو ہے عقیدہ یہ بھی گمراہ کن عقیدہ ہے. اس عقیدے کو یہاں اس آیت میں رد کیا گیا ہے. اور چوتھی بات جو پتہ چل رہی ہے کہ قرآن اندازی کے بارے میں، کہ قرآن اندازی کرنے کی دلیل مل رہی ہے یہاں پہ کہ قرآن اندازی کی جا سکتی ہے. حدیث سے بھی ہمیں قرآن اندازی کی دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانا ہوتا تھا انہیں، تو آپ قرآن ڈالتے تھے کہ کون سی بیوی کو اپنے ساتھ لے جایا جائے، جس کا نام آتا تھا اس کو لے جاتے تھے پھر آپ. لیکن دیکھیں
قرآن اندازی کب کی جاتی ہے؟ جب ایک ہی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کئی سارے لوگ ہوں اور ہر کوئی ان میں سے مستحق ہو، اس چیز کا برابر کا حقدار ہو، حیثیت رکھتا ہو. اگر پہلے سے ہی پتا ہے نہیں یہ کم حقدار ہے یہ زیادہ حقدار ہے تو پھر قرآن اندازی نہیں کرے، قرآن ہی ڈالا جاتا. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت 45. اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی اپنی طرف سے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، نام اس کا ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا، بہت مرتبے والا دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقرب بندوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، اب جو ہے مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اب وہ وقت آ گیا جس کے لیے ان کو چنا تھا، ایک خاص ماحول میں جس کی وجہ سے ان کو پرورش ملی تھی، نشو نما کیا تھا انہیں، اور اب ان سے وہ ذمہ داری پوری کرانے کا وقت آ گیا. اور وہ ذمہ داری کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا کام جو تھا ان سے لینا. ٹھیک ہے، تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، مراد ہے جبریل علیہ السلام، کہ جبریل علیہ السلام ایک بشری انسان کی شکل میں آئے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اور ان کو خوشخبری دی تھی. مریم علیہ السلام کو انہوں نے خوشخبری دی اور یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. کیا فرمایا تھا انہوں نے، کیا کہا تھا فرشتے نے کہ اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے. اور یہ کلمے سے مراد ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور یہ بچے کی جو ولادت ہونی تھی یہ بھی اللہ کے اذن سے ہونی ہے. اور پھر بتایا، اس بچے کا نام بھی بتا دیا کہ اس بچے کا نام کیا ہوگا، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، نام نہیں ہے نا، لقب ہے. اور اس لقب میں اس میں ان کے خصوصیات کا ذکر ہے. بیسیکلی مسیح کیا ہوتا ہے؟ مسیح کا اگر ہم غور کریں، مسیح کا مطلب ہوتا ہے مطلب مساح بالارضی کہتے ہیں زمین پر بہت زیادہ چلنے پھرنے والے کو، زمین کی سیاحت کرنے والے کو مسیح. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے بہت زیادہ زمین میں چل پھر کر تبلیغ کریں گے، اور انہوں نے بہت زیادہ زمین میں چل پھر کر تبلیغ کا کام کیا، اس لیے ان کو مسیح کہا. ٹھیک ہے، اور مسیح جو ہے مسح کرنے سے بھی ہے. مسح کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پھیرنا. تو جس بیمار پر بھی وہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ اچھا ہو جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو مسیح ہو گیا ہے نا ان کا نام. کس طرح وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا نا؟ ایک تو بہت زیادہ زمین میں چلنے پھرنے والے تھے، چل پھر کر تبلیغ کی انہوں نے جگہ جگہ جا کر، اور دوسرا مسح سے، ہاتھ پھیرنے سے، کہ جس پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ بیمار اچھا ہو جاتا تھا. تو عیسیٰ جو مسیح ہے وہ ان کا لقب تھا، اور عیسیٰ ان کا نام تھا، اور ابن مریم ان کی کنیت ہو گئی کہ وہ مریم کے بیٹے ہوں گے، ماں کا نام. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں، غور کریں، واضح کر دیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ خود الہ ہیں، بلکہ اللہ کی بندی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ابن مریم، مریم کے بیٹے. ٹھیک، اب مزید صفات بتائی گئیں. کیا بتائی جا رہی ہیں؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا اور آخرت میں بہت معزز ہوگا. وجیہن، وجیہن وجہ سے ہے، وجہ جو ہوتا ہے نا، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. چہرہ کیونکہ سامنے کی طرف ہوتا ہے، اور انسان کا سب سے زیادہ تقریم والی جگہ ہوتی ہے، معزز، اور اسی سے بنا ہے وجی. وجی مطلب بڑے مرتبے والا، بڑے مقام والا، بڑی عزت والا، اور خوبصورتی کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والے ہوں گے، بڑی شان و منزلت والے ہوں گے، اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، ہے نا، اور آخرت میں بھی بہت ہی اونچے مقام پہ ہوں گے وہ. اور فرمایا آگے، اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا، ان لوگوں میں سے ہوگا جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا کسی بھی انسان کے لیے بہت ہی بڑے مقام کی بات ہے، بڑے ہی آنر کی بات ہے. لیکن اللہ کے قرب مقرب ہونے کے باوجود قیامت کے روز جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ سے سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع کر دیں اللہ تعالیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام منع کر دیں گے
معذرت کر لیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو کیا پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ اللہ کے مقرب بندے ضروری نہیں کہ وہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیں، بلکہ انسان جو ہے مقرب بنتا تبھی ہے جب وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، جب وہ اللہ کی ہر بات مانے اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری میں وہ آگے نکل جائے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک تو سجدوں کی کثرت کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کریں، اخلاص ہو ہر کام میں، اور وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کبھی بھی نیکی میں سستی نہ کریں، جلدی کریں، جیسے ہی کوئی نیکی کا موقع ملے فوراً کر لینا چاہیے، نہیں تو وہ موقع پھر ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے انسان مقرب بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 46. وَيُكَلِّمُنَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں، وَكَهْلًا اور پختہ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور صالح لوگوں میں سے ہوگا. اب جو ہے مزید ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی کہ اور کیا کیا خصوصیات ہوں گی. ان میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں. مہد بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ ماں کی گود یا گہوارہ. تو وہ بچپن میں ہی لوگوں سے بات کرے گا، جب وہ بچہ ہوگا تبھی کے تبھی، جب بچے بولتے نہیں ہیں نا اس وقت ہی وہ بات کر لیں گے. اور یہ ہم سورہ مریم میں دیکھیں گے ڈیٹیل میں یہ قصہ. سورہ مریم آپ چاہیں تو 29 to 33 یہ آیت پڑھ سکتے ہیں، اس میں ڈیٹیل میں یہ بات آئی ہے کہ کس طرح انہوں نے بچپن میں ہی بات کی تھی. جب مریم علیہ السلام پہ ان یہودیوں نے الزام لگا دیا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے بیٹے، ہمیں تو معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب وہ لے کے آئی ان کے پاس تو نعوذ باللہ وہ کہنے لگے کہ ولد الزنا ہے، یہ ولد الزنا لے کر آئی ہیں، اس طرح سے الزام لگانے لگے. تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ اسی سے پوچھ لو. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ بول پڑا اور بہت ہی میچور طریقے سے بات کی اس چھوٹے سے بچے نے، اور اس الزام کی تردید کی، اور الزام کی تردید کے ساتھ ساتھ اور بھی باقی باتیں کی جو موزنہ طور پر کی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو ہم سورہ مریم میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو یہ بات ہو گئی کہ وہ گہوارے میں بات کرے گا. اب دوسری بات ہے پختہ عمر میں بات کرے گا. وَكَهْلًا پختہ عمر. اب دیکھیں پختہ عمر میں تو ہر کوئی بات کرتا ہے، کون ایسا نہیں بات کرتا؟ جس نے اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا وہ تو بات کرتا ہی ہے بڑی عمر میں. تو اس میں کون سی خاص بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پختہ عمر میں بات کریں گے؟ تو مینلی امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ یہاں اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے آسمانوں پر، اس وقت ان کی عمر جو تھی صرف 33 مطلب 33 سال کی تھی، اور 33 سال کو کہولت کی عمر نہیں کہتے ہیں، 40 کے اباؤ کہتے ہیں. تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے اور پختہ عمر کو وہ پہنچیں گے اور اللہ کے دین اسلام کو زمین پر نافذ کریں گے. تو یہ بات ہے کہ ان کی پختہ عمر میں بھی وہ بات کرے گا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے ہوگا، نیک پکار لوگوں میں سے ہوگا، صالح لوگوں میں سے ہوگا. اب صالحین کون ہوتے ہیں؟ جس کے سبھی کام درست ہوں، سبھی کام وہ صحیح کرتا ہو، اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہو، خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہو. جس انسان کے سارے کام ظاہری بھی اچھے ہوں اور باطنی بھی اچھے ہوں، ان کی نیت بھی اچھی ہو. تو بتا دیا گیا اس آیت میں کہ کیا کیا صفات ہوں گی عیسیٰ علیہ السلام کی. اب نیکسٹ آیت آ جاتے ہیں، آیت نمبر 47 پہ. قالت اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انا کس طرح یکون ہوگا لی میرے لیے ولد کوئی بچہ، ولم حالانکہ نہیں، یمسسنی چھوا مجھے، بشر کسی انسان نے. قال فرمایا، کذالک اسی طرح، کذالک اللہ یخلق ما یشاء اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اس قضا امرن جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، فإنما تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اب کیا بتایا جا رہا ہے. اب مریم علیہ السلام کو فرشتے نے آ کے خوشخبری دے دی کہ بیٹا ہوگا اور ان خصوصیات کا مالک ہوگا. اب وہ کہتی ہیں، اے میرے رب، میرے لیے بچہ کس طرح ہوگا؟
اب دیکھیں پھر سے کہ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر شک نہیں کر رہی ہیں. اب جس طرح زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کی کیفیت کو دیکھ کر تعجب کیا تھا کہ میرے بیٹا کیسے ہوگا، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ان کو خوشخبری دی گئی تھی، اسی طرح مریم علیہ السلام جو ہیں اپنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہیں یہ بات کہ یا رب میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. حالانکہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے. تو کیا مراد ہے یہاں پہ کہ میرا تو کوئی شوہر نہیں ہے. اور سورہ مریم میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ آیا ہے، انہوں نے کہا وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں. تو میرے بچہ کیسے ہوگا، یہ تو نظام کے خلاف ہے. اس لیے وہ بھی تعجب میں یہ بات کہہ رہی ہیں کہ میرے بچہ کیسے ہوگا. تو فرشتے نے کہا، فرشتے نے کیا کہا، قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، کہ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ذرائع کا، وسائل کا کوئی محتاج تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ، اس کو تو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو کچھ بھی پیدا کرنا مشکل نہیں ہے. جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنا ڈالا، آسمان و زمین کو بنا ڈالا، اس کے لیے ایک بچے کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے بغیر باپ کے. وہ تو جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، اذا قضا امرن، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، وہ تو بس کہتا ہے اسے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو صرف کن کہنے کی دیر ہے، پلک جھپکنے سے بھی زیادہ جلدی وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ بچہ بھی پیدا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کن کہنے سے. اور دیکھیں اس میں جو ورڈ آیا ہے وہ آیا ہے کذالک اللہ یخلق ما یشاء، یخلق پیدا کرتا ہے، خلق. تو یہ یخلق کہنے سے تخلیق ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اس بات سے یہ کلیئر کر دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے. عیسیٰ علیہ السلام کوئی الہ نہیں ہے، اور جو ان کا عقیدہ ہے اس عقیدے کی یہاں تردید کی جا رہی ہے. تو 47 تک آج رکھتے ہیں.